داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. دوستو، تفسیر سے پہلے اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں. ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سچی کتاب ہے. فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے. اگر یہ ہمارا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چیز ہونا ہے، فائدہ پہنچانا ہے، تو ہم کو متقی ہو کر بیٹھنا ہے. تو کم سے کم کیا کرنا ہے کہ سارے گناہوں سے توبہ کر لیں. اللہ اس کے بعد میں ایک گناہ بھی نہیں کروں گا، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس پر چلوں گا، اور جس چیز سے مجھے روکا گیا اس سے میں بچوں گا. یہ نیت کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ قرآن کی ہدایتوں سے ہمارا دل بھر جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی اگلی آیت میں ہم جاتے ہیں. آیت نمبر ہے 8. اللہ فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ، ناس کہتے ہیں انسان سنگولر، ناس پلورل، ایک ہے تو انسان، زیادہ ہیں تو الناس. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو میں نے قرطبی میں پڑھا ہے، کہ نسی آدم عہد اللہ، اللہ سے جو عہد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. وَسُمِّيَ إِنسَانًا، اس لیے ان کو انسان کہا گیا. ایک تفسیر ہے، انسان کہاں سے نکالا گیا ہے؟ نسیان. نسیان کا معنی ہے بھولنا. تو انسان میں بھولنا ہے، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے. ایک تفسیر ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. یہ لوگ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں. اگر واو حالیہ رکھیں تو مومن نہ ہوتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. تو اللہ، اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف زبان سے کہنے سے مومن نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ دل کو دیکھتا ہے. زبان پر ہے اللہ میرا خدا، آخرت میں مانتا ہوں، اللہ دل پہ نظر کر رہا ہے. دل میں ہے کہ اللہ میرا خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو اللہ دل کو دیکھ کر کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ ایمان کا معنی کیا؟ ڈکشنری میں ایمان کا معنی ماننا. شریعت میں ایمان کا معنی کیا؟ زبان سے اقرار کرنا، میں مانتا ہوں، اور دل سے سچ جاننا. یہ دونوں جب جنتے ہیں تو آدمی اللہ کے پاس مومن مانا جاتا ہے. تو یہ دو چیز نہیں تھی ان لوگوں کی. یہ صرف منہ سے کہہ رہے تھے، دل میں نہ اللہ کو خدا مانتے تھے نہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین. یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے ان کو کہا منافق. تو قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقی کون ہے؟ مومن متقی ہو سکتا ہے. تو مومنوں کے بارے میں 3 آیتوں میں اللہ نے بتایا مومن کون ہے، 3 آیتوں میں. پھر اس کے بعد
جو قرآن کو نہیں مانتے، اوپنلی کہتے ہیں ہم کو نہیں چاہیے، اللہ نہیں چاہیے، قرآن نہیں چاہیے، ان کے بارے میں اللہ نے 2 آیتوں میں بتایا، 3 اور 2۔ اب یہ لوگ جو منہ پر ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 13 آیتیں نازل کر رہا ہے، کیونکہ وہ دونوں آسان ہے۔ ماننے والوں کو ایمان، غیب پر ایمان، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، اگلی کتابوں کو مان رہے ہیں، آسان ہے سمجھنا۔ اور نہیں ماننے والا پتہ نہیں مانتا، نہیں اللہ میرا خدا نہیں، آسان ہے۔ لیکن منافق کو جاننا مشکل ہے، وہ چھپاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 13 آیتوں میں منافق کی پہچان کراتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ لوگ منافق ہوئے کیوں؟ یہ تو کافر ہے نا، منافق کافر ہے، سب سے گھٹیا کافر ہے، جو اوپنلی بولتا نہیں اللہ اللہ، قرآن اللہ، کتاب اللہ، یہ کافر۔ اس سے بھی خراب کافر کون؟ جو دل میں ایمان نہیں ہے، صرف منہ پر بولتا نا، یہ سب سے بڑا خطرناک کافر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب یہ منافق جو کافر ہے اسے ملے گا۔ نام کے لیے ہم اسے مسلمان کہیں گے، اللہ کے پاس یہ کافر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب آپ سوچیں کہ اتنے لوگ کافر ہوئے، یہ بھی کافر ہو جاتے، کیا وجہ تھی ان کو منافق بننے کی؟ سوال۔ تو اب سنیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بات میں بتایا تھا، پھر میں آپ کو دہرا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے بہت تکلیف دے رہے تھے، زندگی مشکل کر دیے تھے حضور کی اور صحابہ کی۔ تو کوئی ایسی جگہ حضور کو ضرورت تھی جہاں اطمینان کے ساتھ دین کو آگے بڑھایا جائے۔ تو 12 ہجری یا 11 ہجری میں مدینے کے چند لوگ آئے حج کرنے کے لیے، انہوں نے حضور کی بات سنی اور وہ بات ان کے دل کو سچ لگی۔ آج مشکل یہ ہے کہ آج مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اللہ سنانا نہیں چاہتا۔ یہ اتنا پاک ہے قرآن، ہر کسی کی نصیب میں اس کا نہیں ہے۔ جو سن رہا ہے اللہ نے اس کے گزشتہ آیت میں ہم نے سنا نا، کافر کیوں نہیں مانتے؟ ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے، اس لیے قرآن ان کے دل تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے کانوں کو اس قابل سمجھا کہ تفسیر ہمارے کانوں میں جائے، اللہ نے ہمارے دل کو اس قابل سمجھا کہ باتیں ہمارے دل میں آئیں۔ تو مدینے مکے والے نہیں سننا چاہتے تھے، مدینے والے سنتے تھے۔ 12 سال 11 سال محمد مصطفیٰ تفسیر کر رہے ہیں، کوئی سنتا نہیں، سب اٹھ کے جا رہے ہیں۔ لیکن مدینے والے وہاں سے آئے، آ کر سنے تفسیر، حضور کا قرآن سنے، پسند آ گیا۔ آئندہ سال اور لوگوں کو لے کر آئے، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے سال مسلمان ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ، ہمارے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے ایک عالم دین صحابی کو بھیجیں تو عالم دین سے دین سیکھا جاتا ہے۔ تو مصعب بن عمیر کو اپنے ساتھ لے کر گئے، تو مصعب بن عمیر گئے، جا کر دین پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وقت مدینے میں جو لوگ تھے، 2 قبیلے تھے۔ کیا نام ہے ان 2 قبیلوں کے؟ جو 25 سال کے نیچے ہیں وہ جواب دیں۔ مدینے کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ میں اس کا مثال یہیں پہ دیا تھا، آئس اوس، خزرج کی مثال کیا دیا تھا؟ بھول گیا آپ، اوس آئس اوس، خزرج پلیانتو۔ اوس اور خزرج یہ 2 گروپ تھے۔ یہ 2 گروپ کے 2 سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ، اسعد بن زرارہ، 2 لیڈر۔ مصعب بن عمیر بیٹھ کر چبوترے پر، اس طرح کم لوگ ہی آتے ہیں شروع میں، تو یہ 2 لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، سب اٹھ کے جا رہے ہیں، یہی عادت تھی۔ تب یہ 2 سردار دور سے آئے، سردار ہیں لوگ، کیا چل رہا ہے؟
تو صحابہ نے کہا مصعب بن عمیر کو کہ یہ دو لوگ اگر مسلمان ہو جائے سارا مدینہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو سعد بن معاذ آتے ہیں، آنا تفسیر میں آنا، ہدایت تبھی ملے گی، صحیح ہے یا غلط ہے، آنا سننا۔ سعد بن معاذ آ کر پوچھتے ہیں اے مکے والے مصعب بن عمیر سے، کیا کر رہے ہو، ہمارے بے وقوفوں کو ٹھکا رہے ہو؟ شروع میں غریب لوگ ہی سنتے، مالدار سٹیٹس والوں کو ٹائم لگ جاتا ہدایت کے پاس آنے کے لیے، غریب پہلے آ جاتا۔ تو ہمارے غریبوں کو تم لوگ دھوکہ دے رہے ہو، برین واش کر رہے ہو۔ تو مصعب بن عمیر نے صبر سے کہا میرے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کر سنو، اگر بات تم کو پسند نہیں آئے میں بولنا چھوڑ دوں گا، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لینا۔ یہ مدینے والوں میں انصاف پسند تھا۔ اچھا بیٹھ کر سنیں، او کیا سنیں، سننے کا دل لے کر سنیں کہ اگر سچا ہے تو میں مان لوں گا، یہ ہے سننے کا دل، اگر سچ ہے تو مان لوں گا، غلط ہے تو بھگا دوں گا، یہ سوچ کر بیٹھے۔ اور اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سچی کتاب ہے۔ اور یہ آ کر بیٹھے، ہدایت مل گئی، فوراً پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دو بڑے یہ گئے، اور پھر اسد بن زرارہ بھی مسلمان ہو گئے۔ دو بڑے بڑے سردار جب مسلمان ہو گئے، لوگوں کا مسلمان ہونا آسان ہو گیا۔ اس وقت ایک اور سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ کیا نام؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ فسادی تھا، یہ خود غرض تھا، یہ سیلفش تھا، یہ دوسروں کا حق مار کر کھانے والا تھا۔ تو یہ مدینہ کے سرداروں میں کا ایک سردار تھا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مدینے کے ارد گرد یہودیوں کی 3 بستیاں تھیں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 یہودیوں کے بستیاں تھیں۔ تو یہ منافق جو تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا آپ کو کہ یہودی ہمیشہ کیا کرتا، صرف مجھے جینے کا حق ہے۔ تو یہ دوسروں کو آج بھی دیکھیے جو انٹرنیٹ پر گندی چیزیں آتی ہیں، یہ سب یہودی دوسروں کو دکھاتا، خود نہیں دیکھتا، دوسروں کو برباد کر کے پورے حرام طریقے سے کمانا یہودی۔ تو یہ یہودیوں کی وہی عادت تھی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ہم کم کام کریں گے، دوسرا جو محنت کرتا ہے نا وہ محنت کرنے والے کی محنت اٹھا لیں گے، یہ یہودیوں کی سوچ ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پہلے شراب کا بزنس کرتے، بنو قینقاع شراب کے لیے مشہور۔ تو مدینے والے شراب پیتے، شراب پیے تو کیا ہوگا، عقل جائے گی، جھگڑا ہوگا۔ تو اوس اور خزرج میں یہ شراب پینے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے۔ اب جھگڑا ہوا تو جھگڑا کرنے کے لیے کیا چاہیے، اروا، کتی، جو بھی ہے وہ تمام چیزیں۔ اس کا بزنس بھی یہودی، شراب کا بزنس بھی یہودی، اس کا بزنس بھی یہودی۔ اب جنگ چلتی، مارا ماری، لوٹ، گھر جلا دیے، یہ سب کر دیے۔ اب جب پورا لڑنے کے بعد ہوش سلامت ہوتے، آپس میں لڑتے، ہوش سلامت ہوتے، اب اتنا جو ٹوٹ گیا پھر سے بنانا نا، اس کے لیے قرض کی ضرورت ہے۔ اور یہ قرض دینے والے بھی یہودی، آج بھی ورلڈ بینک، جتنے بھی بینکس ہیں یہ پورے یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ہم جا کر لیتے، ہم ان کے، ایک ہے لون لینا بھی حرام، لون قرض دینا بھی حرام، ایک ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو لیتے ہی کون طاقتور ہو رہا ہے، اوپر یہودی طاقتور ہو رہا ہے۔ اور یہودی کا پیسہ شریعت کو کمزور کرنے میں لگتا ہے، مسلمان کو کمزور کرنے میں نہیں، شریعت کو کمزور کرنے میں لگتا ہے۔ یہ 3 بزنس۔ اب یہودیوں کو چاہیے کیا کہ اوس اور خزرج لڑتے رہیں۔ تو ان کے ایجنٹ تھے مدینے والوں میں، ان کا ایک ایجنٹ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ اپنے آدمیوں کو بھیجتا تھا، اوس اور خزرج جب بھی ملنا چاہتے تھے بیچ میں جا کر لڑا دینا۔ بھول گئے کہ اتنا مل کو بیٹھ گئے ہی نا، 10 سال پہلے کیسا گالی دیا یاد نہیں کی، کیسا تمہارے ابا کو یہ کرانا، یہ سب شیطان ہے، بھلا دینا، پھر سے زندہ نہیں کرنا، مرے ہوئے مردوں کو اٹھانا نہیں۔ تو یہ عبداللہ بن سلول یہودیوں سے رشوت لیتا، لڑاتا، اور جا کر پھر ملاتا بھی یہی، لڑاتا بھی یہی
ملاتا بھی ہی، کیونکہ اس کو معلوم ہے لڑائی کیوں ہوئی، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لڑاتا ہے ملاتا، لوگ خوش۔ عبداللہ بن ابی سلول کتنا اچھا آدمی بھائی، کیا لڑائی ہوگی تو بھی انہوں ملا دلتے، انہوں آکو۔ ہر محلے میں رہتے ایسے لوگ، ہر خاندان میں رہتے ایسے لوگ، فساد بھی انوچ کریں گے، یہ لوگ ہی ملائیں گے۔ ان کا ہونا کیا؟ پوزیشن ہونا، پوزیشن، بڑے پوزیشن پہ رہیں گے، سب کو معلوم ہوگا انہیں فسادی، لیکن اتنا پاورفل ہو جائے گا اس کو فساد کے پوزیشن سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ نہ کرے کبھی پوزیشن کی خواہش مت کرے، اچھی عادت نہیں ہے پوزیشن کی خواہش۔ تو خیر اب یہ چل رہا تھا، اب قریب تھا کہ مکہ مدینے والے اس کو اپنا مدینے کا بادشاہ بنانے والے تھے۔ یہ ایک تاج بھی رکھا تھا، روایتوں میں آیا ایک تاج بنا لیا تھا کہ میں جب مدینے کا بادشاہ بن جاؤں گا یہ تاج پہن کر بیٹھوں گا۔ قریب تھا کہ اس کی تاج پوشی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر آ گئے۔ سارے مدینے والوں نے حضور کو اپنا آقا تسلیم کر لیا، اور حضور نے یہودیوں کے پاس معاہدے کر لیے کہ تم تمہاری عبادت کرو، ہم ہماری عبادت کریں گے، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، لڑے بغیر ہم مل کر جئیں گے، ہم ہمارا پیغام تم کو سنائیں گے، تم تمہارا پیغام سناؤ، جس کو سچ پسند ہے وہ سچ لے لے۔ اب جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں، اور یہودیوں کا بزنس کیا تھا؟ شراب، اسلام میں شراب حرام، جب شراب حرام تو لڑائی ہوگی نہیں، اب لڑیں گے تو حضور نے کہا المؤمن اخو المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، لڑنا نہیں، لڑائی بھی ختم، شراب بھی ختم، اب یہ دونوں نہیں تو سود کی ضرورت بھی نہیں، اور سود حرام، ایک ساتھ یہودیوں کی اکنامی پہ مار، ختم۔ اور اب یہ لوگ لڑانے کے لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کا سہارا لیں گے، یہ عبداللہ بن سلول بھی ویلیو لیس ہو گیا، حضور آقا بن گئے۔ اب یہ لوگوں کو، میں کہاں سے آیا کہ کیوں یہ لوگ منافق بنے، کافر بن جاتے نا، نہیں مانتے بول ڈالنا نا۔ یہ عبداللہ بن سلول دیکھتا رہا کیا کرنا، ہاتھ سے سب کچھ جا رہا ہے۔ تو بدر کی جنگ کے بعد جب مسلمان جیت گئے، پاورفل ہو گئے، تو انہوں نے سازش کی کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمانوں کے ڈائریکٹ دشمن نہیں بنیں گے، مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کی خبر کھو دیں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی۔ اب آپ سوچیں ایسی سوچ مکے والوں کو کیوں نہیں آئی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک اتنے پاورفل انسان ہیں وہ اپنے آپ پر بھی غالب ہو جاتے ہیں، اپنے دشمن پر بھی غالب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو اپنے دشمن پر غالب ہونے کی ہمت ہے لیکن خود کو سدھارنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور تیسرے کون ہیں؟ نہ دشمن کو ہرا سکتے نہ خود کو سدھار سکتے۔ تو پہلا لیول جو ہے اپنے آپ کو بھی سدھار لینا، دشمن کو بھی ہرا دینا، یہ جن کے دل اتنے اسٹرانگ تھے وہ مومن ہوئے۔ کافر اور مومن میں فرق کیا؟ مومن کو اب ہم کو مشکل کہاں آتی سدھرنے میں کہ ہمارا نفس جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، انہیں بولتا سو ظلم کرو، انہیں بولتا سو نماز نکو پڑھو۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے دباتا ہے، میں جو بولوں وہی تو کرنا، میں فجر کو اٹھو بولوں تو تو اٹھنا، میں زکوٰۃ دوں بولوں تو تو زکوٰۃ دینا، میں سچ بولوں کہوں تو تو سچ کہنا، میں غریبوں کا سہارا بنو بولوں تو تو غریبوں کا سہارا بننا۔ تو مومن اپنے آپ کو پہلے ہراتا ہے، اور اس کے بعد جب اپنے آپ کو ہرانے کی طاقت آ گئی وہی سب سے بڑا بہادر ہے، ایک کافروں کے خلاف بھی کھڑ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کافر جو ہے اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہار گیا ابو جہل، لیکن دشمن کو ہرانے کی طاقت ہے،
تو مکے میں اسلام کمزور تھا، اس لیے مکے والوں کو منافق بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اسلام مدینہ آیا، اسلام طاقتور تھا۔ اب جن لوگوں کو اپنے دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو منافق بن جاتے ہیں، دل میں ایک بات، منہ پر ایک بات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانی بتائی اور کہا منافقوں، ایک حدیث میں کہا 3 نشانی، ایک حدیث میں کہا 4 نشانی۔ کسی میں 4 خصلتیں پاؤ تو سمجھو کہ پکا منافق ہے، 4 میں سے 1 یا 2 پاؤ تو جتنا ہے اتنا منافق ہے۔ اب ہم سب اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں گے کہ ہم کتنے منافق ہیں۔ ہمیں کیا حضرت منافق، ہمیں تو اولیاء اللہ ہمیں۔ اب یہ حدیث سنیں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ میں منافق ہوں یا نہیں ہوں، یہ فکر رہنا۔ یہ فکر کسے تھی معلوم؟ اللہ اکبر۔ حضور کے ایک صحابی تھے، حذیفہ بن یمان۔ اللہ بتا دیتا تھا حضور کو کون کون منافق ہے، حضور بتاتے نہیں تھے کیونکہ سب کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں نا، موقع دے رہے تھے سدھرنے کا۔ لیکن حذیفہ بن یمان کو حضور بتا دیتے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ کوئی آدمی اٹھ کر حضور کی تعریف کرتا، میں دین کے لیے جان دے دوں گا، میں رسول اللہ کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ حضور حذیفہ بن یمان کو بتاتے یہ جو اتنا بکرا ہے نا یہ منافق ہے، لکھ لو، سب لسٹ ہو۔ اور جب منافق کا جنازہ آتا، قرآن کی آیت آ گئی کہ اے حبیب منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا۔ حضور کو معلوم، تو حضور منافق کا جنازہ آتا، کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر حضور نماز نہیں پڑھاتے تھے، کیونکہ حضور کو معلوم ہے، دوسروں کو معلوم نہیں۔ اب جب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب جنازہ آتا تو حذیفہ بن یمان کے پاس وہ لسٹ رہتی، یہ منافق ہے، تو حذیفہ بن یمان کسی کو بتائے بغیر پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ دیکھیں اسلام کے اخلاق کیسے ہیں۔ منافق کو بھی رسوا نہیں کرتے رسول اللہ۔ جو نام کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ اور اسلام کی اخلاق اتنے اونچے ہیں کہ کسی کو ذلیل نہیں کرنا، اور ہم کیسے ہیں، مومنوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اللہ جو نیک لوگ ہیں، جی تمہیں کیا کرے سو معلوم جی، ہم نہ تمہیں کیسا پھر لے کو تھے ہم نہ معلوم جی، کالج میں تمہیں بساں کو ناچے سو زمانہ بھول گئے کیا تمہیں، وہ کیا یہ کیا۔ یہاں تو ہمارا دین سکھا رہا ہے منافق کو بھی ذلیل نہیں کرنا۔ اور صحابی رسول بول سکتے نہیں آ کر ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، یہ منافق ہے نہیں پڑھو۔ اللہ جب چھپا رہا ہے تو ہم بھی چھپائیں گے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازہ آتا تو ان کی نگاہ حذیفہ بن یمان پر رہتی، حذیفہ بن یمان پیچھے ہٹتے ہی فوراً عمر فاروق بھی پیچھے ہٹ جاتے۔ اور میں اس لیے بات کہا کہ ہم منافق ہیں یا نہیں ہیں، یہ فکر ہمیشہ رہنا۔ تو عمر فاروق آ کر پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان سے، آپ کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ اے عمر، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اس کے باہر حوریں تھیں، میں پوچھا کہ کس کا محل ہے، تو حوروں نے کہا یہ عمر ابن الخطاب کا محل ہے۔ اتنا جن کے بارے میں بشارتیں آ گئیں، لیکن جب اللہ سے ڈر شروع ہوتا نا تو حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ اللہ کی قسم بتاؤ مجھے کہ کہیں میں بھی تو، میرا نام تو منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں نہیں، آپ کا نام نہیں ہے، اور ہم اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم صحابہ کا ایمان ہے ہمارا۔ اب یہ حدیث سنیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ ہم میں سے جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ 4 میں سے ایک، مطلب 25% منافق ہو گیا ہے۔ نہیں بولنا جھوٹ، جھوٹ نکلنا ہی نہیں منہ سے۔ کہاں ہی بھائی؟ پلیان توک میں ہی جانا، کہاں ہے؟ ریڈلز میں جانا ہے، پوچھتا کہاں ہی بھائی، آ گیا وہ کیا ہو، وہ فلیور ہے نا، کیا وہ
माधवरम फ्लाईओवर के पास हूँ, कहीं बेसन ब्रिज को खड़े हैं। ये छोटी चीज़ है, ये छोटा झूठ है, इसका गुनाह छोटा है, लेकिन ये आदत पड़ती जाती है। मुसलमान को चाहिए मैं बेसन ब्रिज में हूँ, कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके। अल्लाह के फजल से मैं वैसी ज़िंदगी गुजारता हूँ, लोग हमारी बात को मानते हैं, डरना नहीं। मुनाफिक का प्रॉब्लम क्या था? वो डरता था। लोग डरते हैं तो झूठ बोलते हैं, जब डर चला जाता है झूठ चला जाता है। तो झूठ कहना ये मुनाफिक की आदत है। अब इसमें से कितने हम में से फंस गए देखिए। और दूसरी चीज़ क्या है? वइदा आहदा खालफ। अब वइदा आहदा वइदा वादा अखलफा, वादा करता है तो वादे से मुकर जाता है। कितने वादे हम करते हैं, काम बनाना का तो किसी से काम लेना, नौकरी में जमाना का तो तुम्हें जम जाओ भाई, क्या सैलरी देंगे, शुरू में 10,000 लेंगे, उसके बाद देखो जाने जाने तुम ना क्या क्या मिलता। अच्छा दिल में मालूम मैं नहीं दूंगा। कभी झूठे वादे नहीं करना। कौन झूठे वादे करता है? जिसके दिल में मुनाफिकियत का डर, दुनिया का डर। तो वादा कर वादा करना नहीं। मोमिन की शान ये है, अच्छा भाई कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ मस्जिद को कितना देंगे, मैं कोशिश करता हूँ, लेकर आकर देकर रखो भाई। वो पूरा क्या भी नहीं भाई, करो भाई हमें देंगे भाई, ये आदत अच्छी आदत नहीं। अगर बात बात पर वादे करने की आदत है और नहीं निभा रहे हैं तो समझ जाएं कि हम मुनाफिक बनना शुरू हो गए हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? वइज़ा तुमिना खाना, जब उसे अमानत दी जाए तो अमानत में ख़यानत कर देता। अमानत में नहीं, पैसा। आज लोगों की इतनी अमानत में ख़यानत है कि अगर कोई दुकान बंद हो गया, चला गया, कोई आया, भाई उन्हें कस्टमर पैसे देंगे भाई, ज़रा ले को सुबह को मुझे दे डालो, वो सुबह आती ही नहीं। भाई तुम्हारा पैसा ला को दिए, हाँ ज़रा मैं ज़रूरत के वास्ते इस्तेमाल कर लिया, ATM से ला को दिया तुम। वो ATM हिमालय पर रहता हो, 1 महीना 2 महीना नहीं, अमानत। और थोड़े लोग, हज़रत तुम्हारा पैसा मेरे जेब में है, अच्छा ज़रा जल्दी ले लेते ही, नहीं कल लिख दो, नहीं हज़रत खर्चा हो जाएगा। मेरा पैसा कैसे खर्चा होगा? अजीब बात है ना, तुम्हारा पैसा तुम्हें खर्च करना, ये मेरा पैसा है। कैसे सोच कहाँ तक अपने आप, ज़्यादा भी अपने आप को सीन डालना नहीं, नेक बोल को सीन डालने का से इतने अमानतदार, ज़रा जल्दी ले लेते ही, क्यों? वो मेरे पास रहा तो खर्चा हो जाएगा। तुम्हारा पैसा तुम्हें खर्च करना। सो अमानत, जो नोट मिली वही नोट बंद करके रख देना। आज हालत ऐसी है, मस्जिद का पैसा रोटेट हो रहा है, इजाज़त नहीं, जायज़ नहीं, हाथ लगाना नहीं। बड़े बड़े लोग, हाजी लोग कर रहे हैं। पैसा आ गया, ना दीन कुछ नहीं, नाम के मुसलमान। क्यों सुनते नहीं ना दीन? ये सब बातें कब काम में पड़ेगी? नाम के मुसलमान, दाढ़ी रख लिए, जुब्बा पहन लिए, टोपी पहन लिए, अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा का मस्जिद का एंगे का सेंगे, हाँ सेलव पंडित हैं, अल्लाहु अकबर तप्पू नडंदिची। नहीं, ये मुनाफिक की आदत है। वइज़ा तुमिना खाना, जब उसे अमानत दी जाती है वो धोखा दे देता है, अमानत में ख़यानत कर देता है। और चौथी चीज़, ये गौर से सुने, वइज़ा खासमा फजरा, जब उसका किसी से झगड़ा होता है तो गुनाह कर देता है, हद से बाहर चला जाता है। यानी झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होगा, सोच सबकी अलग अलग है। झगड़ा होता कब है? जब सोच मैच नहीं करती, झगड़ा होता। तो मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क क्या है? जब मोमिन झगड़ता है, शरीयत में रहकर झगड़ता है। भाई ये करे सो बराबर नहीं ना भाई, नहीं तुम्हें बोलते हैं सो बराबर भाई, लेकिन ये ऐसा ना भाई, ये मोमिन का तरीक़ा। काफिर का, अब मैं गालियाँ देखो बोल नहीं सकता, तफसीर है। कौन जी तुम्हें, उत्तर तुम ना मार डालूंगा, देखो काट डालूंगा, मैं कौन मालूम, मैं गुस्से में आया तो कुत्ता मैं, खुद इनके मुंह से बोलते हैं।
تو جھگڑے میں جو گالیاں دینا، لوگوں کو ماں باپ کو کھینچنا، یہ سب جو جھگڑا کرتے وقت اتنا فاجر بن جاتے ہیں، یہ عادت ہے منافقوں کی۔ حضور فرماتے ہیں چاروں عادتیں جس کے اندر ہیں وہ پکا منافق ہے۔ آج اس کو کہتے ہیں چاروں عادتیں جس میں ہیں، یہ آ کر اخلاق کا منافق، مومن ہے لیکن اس کے اخلاق کیا ہیں؟ منافق، ایمان کی برکت سے محروم رہے گا۔ ایمان کیسا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ایمان بڑھنا، ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرانا، ایمان ماں باپ کی خدمت میں لگا دینا، ایمان بیوی سے جہیز نہیں مانگنا، یہ سب ایمان ہے۔ تو اخلاق میں جب نفاق منافقیت آ جاتی ہے تو ایمان کے ذریعے سے جو نیکیاں ہوتی وہ نیکیاں رک جاتی۔ ایک ہے اخلاق کا منافق، ایک ہے آج کئی ایسے لوگ آ گئے ہیں یوٹیوب پر جن کا ایمان نہیں ہے، ایمان چلا گیا، عالم بن گئے ہیں، وہ اپنے عالم بن کر یہودیوں سے پیسے لے کر جان بوجھ کر اسلام میں غلط باتیں بول رہے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوب میں ان کے ویوز 1 ملین ویوز، 2 ملین ویوز۔ سب سے مشکل کام، ابھی آنے سے پہلے بھی دبئی سے میسج آ رہا ہے، کروڑ پتی حضرت زکوٰۃ 2.5 بول کو کہاں بھی نہیں کہتے نا، قرآن میں نہیں کہتے نا، اس کا جواب دینا ہمارا کام وہی، فوراً بچوں کو بولے بات رہا کنارے چلے جاؤ با، جواب دینا ہے، حدیث اٹھائے جو بھی ہے سمجھانے کی کوشش کرے۔ ہے بولنا مشکل، نہیں ہے بولنا آسان۔ اب مسجد میں مؤذن صاحب ہی کیا نہیں بول کے بیٹھ گئے تو کیا ہے نہیں، اب جو بول رہے ریحان بول رہے ہی، کہاں جی ہی؟ جانا مسجد میں پھرنا، دیکھنا مؤذن کا کہاں ہے، آ کر بولنا۔ تو اب مصیبت کیا ہے کہ یہ جو علماء ہیں، نہ ہم کو یہودیوں کا پیسہ ہے نہ یہ ہے، کام بھی ہمارا مشکل، ان کو یہودیوں کا پیسہ بھی مل رہا ہے، ان کا کام بھی آسان ہے، ان کا کام کیا ہے نہیں، اور امت کو تو ریسرچ کرنا، جانا، سننا امت کی ڈکشنری میں نہیں ہے، ایک گمراہی چل رہی ہے۔ میں بتا سکتا ہوں پاکستان رہے، ہمارا ملک رہے، ایجپٹ رہے، جارڈن رہے، ایک ایک بستی میں بڑا بڑا عالم ہے جو منافق ہے، ہم کو دکھتا ہے، آئے جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، چھپا بھی رہا ہے، حدیث نہیں ہے بھی بول رہا ہے، ہم کو پورا نظر آتا، ہماری ریچ کہاں تک ہے؟ پلیان ٹوٹ کے 25-30 لوگوں تک ہماری ریچ ہے، کہاں تک حق پہنچے گا؟ کیا ساتھ دے رہی ہے امت ہم کو؟ کیا ساتھ دے رہی ہے امت؟ اللہ اس امت کو بچائے۔ دجال آنا قریب ہے، قریب ہے دجال کا آنا، اور ہم اتنا دین سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو منافق آج بھی ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچانا۔ تو اے امت مسلمہ، آپ دیکھیں کہ وہ عالم جو جھوٹ بولتا ہے، وہ عالم کیا ہے؟ وہ منافق ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب ہم 9ویں آیت میں جاتے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، يُخَادِعُونَ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، صرف عربی پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دھوکہ کسے دیتے؟ جسے معلوم نہیں ہے اسے دھوکہ دیتے۔ اوریجنل موبائل پوچھتا، ان کو موبائل کے بارے میں کیا کچھ معلوم نہیں، چائنا کا پیس لے لے کو آپ کو یہ سیمسنگ موبائل دے دیے تو لے لے گا۔ جسے معلوم نہیں اسے دھوکہ دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے تو کوئی چیز خالی نہیں ہے، تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اب یہ چیز جس عالم کو معلوم ہے تو وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسا ترجمہ نہیں کر سکتے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔
وہی تو ہو رہا ہے نا. ابھی چھپ کر کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. چند لوگوں نے کہا یہاں اللہ نے اللہ کا نام کہا، حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اور چند لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ کیا ہے؟ چھپ کر بیٹھ گئے. ہمیں مومن موقع ملتے ہی نقصان پہنچائیں گے، موقع ملتے. اللہ کہہ رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون، یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا، یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں الا انفسہم، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. بربادی کس کی ہو رہی ہے؟ یہ منافق بن کر خود جہنمی ہو گئے ہیں. اور یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، جبرائیل آ کر سب کچھ رسول اللہ کو بتا دے رہے ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کا پورا پہچان ہو گئی ہے، نقصان ان کا ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے وما یشعرون، اور اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے. شعور کسے کہتے ہیں؟ احساس کو. یعنی جانور سے بھی بدتر ہیں. جانور کو احساس ہوتا، بکری رہے، گائے رہے، کوا رہے، اسے کیا نقصان پہنچائے گا اس کا احساس ہو جاتا. کوا بیٹھا رہتا، اب فوراً تھوڑا قریب جائیں، فوراً اسے احساس ہو جاتا. مچھر کو تک احساس ہو جاتا. اب مچھر کا زمانہ تھا نا، ابھی تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے. کیا کرتا مچھر ہو، ہمیں گڈ نائٹ ڈالے تو انہیں پلنگ میں جا کے چھپ جاتا، پھر وہ گڈ نائٹ آف کرے گا تو انہیں آتا، وہ مچھر کا بیٹ اٹھائے تو ہر ایک جانور کو احساس ہے کہ مجھے کیا چیز نقصان پہنچائے گی. لیکن یہ منافق ایسے ہیں، خود کو جو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں. آخرت بھی جا رہی ہے، دنیا بھی ان کی جا رہی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وما یشعرون، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ان کا کیا جا رہا ہے. تو یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے رہے ہیں، دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. اور ایک منافقوں کی عادت ہم کو معلوم ہوئی، دھوکہ دینا یہ منافق کی عادت ہے. المومن لا یخدع، حضور کہتے ہیں مومن دھوکہ نہیں دے گا. دھوکہ کہتے کسے ہیں؟ دھوکے کو تمل میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں بیٹریل کہتے ہیں. ہاں، تمل میں کیا کہتے ہیں؟ دروگم. ہاں ماشاء اللہ. اب آپ سوچیں دروگم کا معنی کیا، دھوکہ کا معنی کیا؟ کہ کسی کو اپنے ساتھ رکھنا اور جب مشکل آئے اسے مشکل میں گرا دینا، خود بچ جانا، اور جب فائدہ آئے اسے ہٹا کر خود فائدہ اٹھا لینا، اسے کہتے ہیں دھوکہ. تو یہ دھوکہ دینا کس کی عادت ہے؟ منافق کی. مومن دھوکہ دینا نہیں. اکثر ہماری ایک نصیحت کرتا ہوں، گولڈن نصیحت ہے، بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا، کہ کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نصیحت مت کرو. تنوڑیے سوینلتکاگ مٹرورگلئی اپدیشم سیادیرگل. ان کی زمین بیچنا ہے. ایک جناب کو پوچھتا ہے کہاں کہتے پیسے ہی میرے پاس، کیا لینا، ان کی زمین بکتی نہیں ہے. بڑے پرابلم ہے بھائی. یہ زمانے میں بیسٹ انویسٹمنٹ کیا معلوم؟ زمین لینا جو ہے. آ کے نصیحت پوچھ رہا ہے. نصیحت کا معنی کیا؟ جس کو ہم مشورہ نصیحت کر رہے ہیں نا، اس کا فائدہ کیا ہے وہ بولنا. اپنا فائدہ بتانے کے لیے نصیحت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. تو پہلے بول دینا اس میں میرا فائدہ ہے، ہو سکے تو میری زمین لو، نہیں تو نصیحت کروش نکو. یہ سب ہم بھیڑیے بن گئے ہیں. ہم کیا بن گئے ہیں؟ بھیڑیے. سب گندی عادتیں ہیں یہ. اپنے فائدے کو اپنا مارکیٹنگ کرو، جا کر بولو میری زمین میں اچھائیاں ہیں، یہ لے سکتے وہ سکتے. جب وہ اس کا فائدے کی نصیحت پوچھ رہا ہے تو اس وقت اپنی بات نہیں کرنا، اپنا کام نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو خیر
وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔